الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع: حدیث کو بنیاد بنا کر کتاب اللہ کے دیے ہوئے عقیدے کا انکار کرنا۔ پوسٹ نمبر 2۔ سابقہ موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن مجید کے دیے ہوئے عقیدے کا انکار کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بیان کردہ عقائد و احکامات کی تشریح کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اب جب قرآن قیامت سے قبل روح کے نہ لوٹائے جانے کا عقیدہ دیتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی حدیث اس کے خلاف بیان کرے؟ لیکن اہل حدیث ضعیف اور موضوع روایات سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کے برعکس مردہ مچھلی کو جائز قرار دے دیا، اسی طرح قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نعوذ باللہ روح کا واپس لوٹایا جانا بھی ثابت ہے۔ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں: قرآن کریم کے اس آیات سے واضح ہوا کہ مردہ یعنی جو حلال جانور اپنی طبعی موت مر جائے حرام ہے، اور اب کسی بھی مردے کو کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہے۔ لیکن حدیث میں ہے سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ مچھلی حلال ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مچھلی مردہ ہے لیکن اس کا کھانا حلال ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، لیکن جب قرآن و حدیث میں بظاہر تضاد ہوگا تو ان میں تطبیق کی جائے گی۔ اگرچہ مردہ حرام ہے لیکن مچھلی مردہ ہونے کے باوجود بھی حلال ہے کیونکہ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ حوالہ: عقیدہ عذاب قبر، صفحہ 1516، از ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ شاید کثرت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ان مولوی حضرات کو منطق پڑھائی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو رہی ہو تو اس کو اس طرح الجھا کر پیش کیا جائے کہ دوسرے لوگ جن کے پاس قرآن و حدیث کا اتنا علم نہ ہو ان مولویوں کی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں۔ یہی انداز یہاں بھی اپنایا گیا ہے۔ جو آیات انہوں نے پیش کی ہے اس میں خشکی یعنی زمین کے جانوروں کا ذکر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی طبعی موت مر جائے، یعنی تم نے اسے شکار کر کے ذبح نہ کیا ہو تو یہ حرام ہے، تم اسے نہ کھانا۔ لیکن مولوی صاحب کا کارنامہ دیکھیں،
خشکی کے جانوروں کے لیے بیان کردہ قانون کو پانی کی مخلوق سے ٹکرا دیا۔ پانی کے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم صید البحر وطعامہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 96۔ حلال کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، یعنی اس آیت میں سمندر سے شکار کیے جانے والے اور اس سے حاصل ہونے والے کھانے کے رزق کے حلال ہونے کا ذکر ہے۔ شکار تو وہ ہے جو انسان کسی نہ کسی انداز میں خود پکڑتا ہے، لیکن طعامہ سے کیا مراد ہے؟ طعامہ سے مراد وہ رزق ہے جو سمندر خود باہر پھینک دیتا ہے، یعنی مردہ۔ حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مردہ حالت میں پائی جانے والی ایک بڑی مچھلی کھائی اور اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لے کر آئے۔ اسی طرح اگر مچھلی کے شکار کے لیے جال یا کانٹا وغیرہ لگایا جاتا ہے تو اس سے شکار ہونے والی کافی مچھلیاں بھی مردہ حالت میں پانی سے نکالی جاتی ہیں۔ خشکی کے شکار کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ کہو کہ تم پر حلال کر دی گئی ہیں پاک چیزیں، اور جو سدھار رکھے ہیں تم نے شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، کہ سکھاتے ہو ان کو وہ طریقہ جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ کر لائیں تمہارے لیے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید نے خشکی کے شکار پر اللہ کا نام لینے کا حکم فرمایا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مکمل تشریح ملتی ہے کہ یہ شکار اسی وقت حلال ہوگا کہ جب ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اس کے برعکس سمندری شکار کے لیے قرآن میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اسے حلال بیان کیا اور حدیث سے اس کی تشریح مل گئی کہ اس کا مردار بھی حلال ہے۔ حدیث تو قرآن مجید کے احکامات کی تشریح و توضیح کرتی ہے، نہ کہ اس کا انکار۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ احادیث قرآن کے احکامات کے انکار میں کوئی عقیدہ دے سکتی ہے اور وہ استثنائی معاملہ ہے، من گھڑت اور اپنے باطل عقیدے کا دفاع ہے۔ ان کا جھوٹ سامنے آ چکا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی پانی کے مردار کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے باطل عقیدے روح لوٹا دی جاتی ہے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ حدیث قرآن کے انکار میں بھی بیان کر سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن روح لوٹانے کے عقیدے سے منع کرتا ہے، لیکن حدیث اسے ثابت کرتی ہے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ ان کی تحریر کے اس جملے پر بھی غور فرمائیں۔ کہتے ہیں اگرچہ بظاہر یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، لیکن جب قرآن و حدیث میں بظاہر تضاد ہوگا تو ان میں تطبیق کی جائے گی۔ قارئین، قرآن کا ایک ایک حرف لا ریب ہے۔ اگر کہیں قرآن و حدیث میں تطبیق کرنی پڑے گی تو کیا لا ریب قرآن کا دیا ہوا عقیدہ بدل دیا جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ وہ قرآن جس کی ایک ایک حرف کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے، اس کی بات بدل دی جائے گی؟ اہل حدیث عالم نے خود اپنے فرقے کا پول کھول دیا۔ اہل حدیث قرآن و حدیث کے اس متفقہ عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔
لیکن کثرت سے محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اعادہ روح کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جانے والی یہ روایت موضوع و من گھڑت ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل طلب کرنے پر دی جا سکتی ہے، لیکن اہل حدیثوں کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور انہیں صحیح ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا گیا۔ اس بارے میں حقیقت پر مبنی تمام دلائل تو یہ جھٹلاتے چلے گئے، مگر اپنے ہی فرقے والوں کی بات یہ کیسے جھٹلا سکیں گے؟ ملاحظہ فرمائیے ان کے اپنے فرقے کے مفتی صاحب کی تحریر، قبر میں روح کا جسم میں لوٹایا جانا، اس کا تعلق جسم سے قائم کر دینا صحیح حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ویسے بھی روح جسم میں موجود ہو پھر بھی وہ مردہ کہلائے، یہ لوگوں کی عقل کے مردہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس مردہ عقل پر جس قدر ماتم کریں کم ہے۔ پہلا زینہ، صفحہ 48، از خلیل الرحمن جاوید اہل حدیث۔ لہٰذا مرنے کے بعد قیامت تک روح واپس اس جسم میں نہیں ڈالی جاتی اور نہ ہی تعلق قائم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اعادہ روح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے چند ضعیف یا موضوع روایات کے۔ پہلا زینہ، صفحہ نمبر 71۔ اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمن صاحب کا اس بارے میں ایک انٹرویو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اہل حدیثوں نے سارا زور اسی بات پر لگایا ہوا تھا کہ ہمارے فرقے کے بانی میاں نذیر سمیت سارے فرقے والوں کا یہ عقیدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن اب تو خود انہی کے ایک اہل حدیث علامہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ اعادہ روح کا عقیدہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور انہی کے شیخ الحدیث و رئیس عبد الرحمن شاہین نے اس کتاب کا مقدمہ لکھ کر ان باتوں کی تصدیق بھی فرما دی۔ چنانچہ اب یہ کہے بغیر چارہ نہیں رہا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں افراد کو فوراً اپنے فرقے سے نکال دیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری قد و کاوش کا پول ہی کھول کر رکھ دیا ہے جو آج تک اہل حدیث اپنے اس باطل عقیدے کو احادیث صحیحہ سے ثابت کرنے کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اسی قبیل کا ایک اور گروہ اعادہ روح کے بارے میں لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے، جو خالق کائنات سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ لوہا آسمان سے نازل کیا گیا ہے اور پھر اسے زمین کی تہ سے نکلوا دے تو اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ قبر میں روح لوٹا کر مردے کو زندہ کر دے۔ حوالہ عرضی قبر یا فرضی قبر جماعت المسلمین۔ گویا اس بات کا تو انہوں نے اعتراف کر ہی لیا کہ قرآن و حدیث مرنے کے بعد قبر میں روح لوٹائے جانے کا کوئی عقیدہ فراہم نہیں کرتے، اس لیے بات اب انہوں نے اللہ کی قدرت کی ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں بات اللہ کے لیے بعید اور قریب کی نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ اصول و قوانین کی، جس کے لیے قرآن و حدیث کی محکم و واضح دلیل سے کام چلے گا، منطق یا اللہ کے لیے ممکن اور ناممکن سے نہیں۔ ایمان تو اس چیز پر لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ نہیں کہ محض اکابرین کے اقوال پر اپنا عقیدہ بنا لیا، پھر وہ کتاب اللہ سے ثابت نہ ہو سکے تو کہہ دیا جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر ایمان کی یہی بنیاد ہے تو پھر قادیانی کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ غلام احمد کو نبی بنا دے؟ لیکن قادیانی کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بعید اور قریب کی کوئی اہمیت نہیں،
روح کے لیے مالک کائنات کا فیصلہ واضح ہے کہ موت کے بعد یہ قیامت سے قبل نہیں لوٹائی جائے گی۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ روح اس قبر میں لوٹا دی جاتی ہے تو وہ کون ہوگا، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ جب کوئی اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ ہی اپنے فرقے کے بڑوں کی تحریروں پر بھی ایمان لائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جاری ہے انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں۔